شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیچھے کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی سیرت اور ان کی پیدائش کی جو بشارتیں ہوتی رہیں ان کے بارے میں بتایا۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی جان لینے کی جو کوششیں کی گئیں وہ کس نے کی اور کیسے ہوئیں۔ ایک مرتبہ آپ کے مخالفین نے ایک پشاور قتل کو آپ کی جان لینے کے لیے مقرر کیا۔ وہ پشاور قتل ایک خنجر لے کر آپ کی پلنگ کے نیچے چھپ گیا۔ پیر صاحب اپنے ڈیلی کے معمول کے مطابق نماز عشاء کے بعد اپنی پلنگ پر آ کر لیٹ گئے، مگر اس پشاور قتل کو حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ رات کسی وقت اتفاق سے کروٹ بدلتے ہوئے آپ کا بازو اس کو لگ گیا، جس پر وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ کسی مقدمے میں ملوث ہو کر گرفتار ہوا۔ اس وقت اس نے اس واقعے کا اقرار کیا اور کہا کہ جس مقدمے میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے اس میں تو بالکل میں بے قصور ہوں، مگر حضرت صاحب پر اقدام قتل کا البتہ میں ضرور گنہگار ہوں۔ اس حملے کی ناکامی کے بعد اب ایک دوسرے شخص کو حضرت صاحب پر مامور کیا گیا۔ جب آپ درخت کے نیچے چرپائی پر استراحت فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص ننگی تلوار لیے چلا آ رہا ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا ایک شخص تلوار لیے چلا آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اب اس سر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس شخص نے تلوار اٹھائی مگر اس کا وار مجھ پر نہ پڑا۔ میں نے اس کو کہا، بھائی اپنا کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ سن کر اس نے تلوار پھینک دی اور میرے قدموں سے لپٹ کر گڑگڑانے لگا۔ پشاور قاتلوں سے جب نا امیدی ہو گئی تو مخالفین نے دوسرا طریقہ استعمال کرنے کا سوچا۔ اس مرتبہ ایک شخص ساگ پکا کر اس میں زہر ملا کر لے آیا۔ آپ کو شبہ تو ہو گیا مگر اس کی دلجوئی کی خاطر 2-3 لقمے کھا لیے، جس کا اثر تھوڑا سا طبیعت پر ہوا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے شک تو ہو گیا تھا کہ اس میں زہر ہے، لیکن اگر نہ کھاتا تو لوگ شرمندہ ہو جاتے۔ نیز ان کے ارادوں اور پہم اقدامات سے زندگی ہیچ نظر آنے لگی تھی۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اگر تقدیر میں ابھی موت نہیں ہے تو اس زہر کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، ولی کامل کی یہی شان ہوتی ہے، اس کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ سچ ہے کہ اللہ کے دوستوں کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کی زندگیاں اللہ کی محبت سے عبارت ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کے کسی بھی حصے میں موت سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا۔ قاتلانہ حملے بھی ناکام ہو گئے، کھانے میں زہر کا بھی حربہ ناکام ہو گیا۔ مخالفین ہر طرف سے ہارتا رہا، ہر طرف سے مخالفین ناکام ہوتا رہا۔ اب مخالفین نے حضرت صاحب پر جادو کروانے کا پروگرام بنایا۔ اس سلسلے میں میری نگر سے ایک برہم پنڈت سے جادو کروایا۔ اس جادو کے اثر سے آپ سخت بیمار ہو گئے اور بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ آپ پر بے حسی طاری ہونے لگی۔ یوں ہی ایک ماہ گزر گیا۔ دشمن کی خوشی دگنی ہو گئی۔ خوشی کے مارے وہ دیوانہ وار یہ کہتا پھرتا تھا کہ کشمیری پنڈت نے ہنر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں، ان کا تو کام ہی تمام ہو جائے گا۔ اگر ان کا کام تمام نہ ہوا تو پنڈت کہتا ہے وہ خود ختم ہو جائے گا۔ اس کی یہ باتیں مولانا محبوب عالم نے بھی سنی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صاحب کے کان میں زور سے کہا کہ آپ پر ایک کشمیری پنڈت نے جادو کر کے معاملات دریا میں بہا دیے اور مخالفین بغلیں بجا رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ کہہ کر رونے لگے۔ انہی کا کہنا ہے کہ میرا اس طرح رونا تھا کہ حضرت صاحب فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ مرض کا عذار ہے اور اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آیا ہے، کافر کا جادو مجھے نہیں مار سکتا، جاؤ تسلی رکھو۔ اس کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب تیزی سے صحت یاب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ جب اس پنڈت کو حضرت صاحب کی اچانک صحت یابی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگم بھاگ حضرت حیدر شاہ جلال لپوری کی خدمت میں حاضر ہوا اور گڑگڑا کر فریاد کرنے لگا کہ حضرت صاحب مجھے معافی دلوائیں، حضرت صاحب مجھے معافی دلوائیں، یا پھر آپ خود نظر کرم عطا فرمائیں۔ مگر حضرت حیدر شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم نے ہمارے گوہر شب چراغ کو ضائع کرنا چاہا تھا، ہمارے پاس تمہارے لیے صرف پھٹکار رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
ये साफ जवाब सुनकर पंडित वापस श्रीनगर चला गया, जिसके थोड़े ही अरसे के बाद अपने शहर की नाकामी के रद्द अमल से हलाक हो गया। जबकि जादू करवाने वाला भी कुछ अरसे ज़िंदा रहने के बाद शर्मिंदगी लिए हुए हलाक हो गया। मगर पीर साहब से 1000 बार पूछने के बावजूद उस शख्स का नाम नहीं लिया। मेरे ख़याल में आपने उस शख्स को इसलिए अया नहीं किया क्योंकि इस तरह उसका ख़ानदान और आने वाली नस्लें भी लोगों से शर्मिंदा ही रहती। चुनांचा हज़रत साहब ने बावजूद इल्म होने के उस शख्स का नाम किसी पर ज़ाहिर ना फरमाया और यूं जादू करवाने वाला अपनी लगाई हुई आग में खुद ही जल कर राख हो गया और हज़रत साहब का बाल भी बाका ना हुआ। जब से लागे तोरे संग नैन पिया, नींद गई आराम नहीं सारी सारी रैन पिया। दुख आए सुख भाग गए सब ऐश मिटा सारा चैन पिया। तन मन धन सब तुझ पर वारूं वार दियूं को नैन पिया। जिया तड़पत है दर्शन दीजू सदका हसन हुसैन पिया। विस्ले आला क्या शानन है ला मसलक फिद दारैन पिया। मेहरे अली जब नबी और जब नबी है मेहरे अली। लहमक लहमी जिस्मक जिस्मी फ़र्क नहीं माबैन पिया। जब से लागे तोरे संग नैन पिया, नींद गई आराम नहीं सारी सारी रैन पिया।